نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية أهله وماله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلت حيلتي أنت وسيلتي، أدركني 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 أغثني أغثني يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آقا دو جہاں سرکار مدینہ، رحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، غمگین دلوں کے چین آقا، آمنہ کے چین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں مل کر: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. یہ آقا کا ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جو خود خدا کر رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے آقا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. رضا یہ احمد فیضی کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پوری پڑھ کر قصیدہ نور کا. خاک مجھ میں خاک
مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ، ڈال کر، بزرگوں اور دوستوں غور فرمائیں، ڈال کر۔ آج کون سا گناہ نہیں ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ہاں کون سا گناہ ہے؟ پہلے کے امتی ایک گناہ کریں، پہلے کے امتی ایک گناہ کریں، شکل تبدیل ہو جائے۔ پہلے کے امتی ایک گناہ کریں، شکل تبدیل ہو جائے۔ آج ہمارے اندر تمام گناہ موجود ہیں، نمازیں ہم نہ پڑھیں لیکن شکل تبدیل نہ ہوئی، روزے ہم نہ رکھیں شکل تبدیل نہ ہوئی، رمضان کی بے ادبی مسلمان کر رہا ہوتا ہے لیکن شکل تبدیل نہ ہوئی۔ تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، ڈال کر۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ حمد ہے اس ذات کی، حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف، یعنی اللہ کی تعریف۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے ہم پر احسان کیا، ہاں حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں مسلمان کیا، ہم پر احسان کیا۔ عشق احمد ہمارے سینے میں پنہا کیا، عشق احمد ہمارے سینے میں پنہا کیا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ جب تلک چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مٹے ہیں مٹیں گے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ۔ کئی آئے مٹانے والے خود مٹ گئے، مٹے ہیں مٹیں گے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تیرا چرچا یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا تیرا چرچا یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں نہیں ادا کر سکتے، جتنا بھی شکر ادا کریں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور حدیث مبارک، دو آیتیں، کیونکہ یہ آج کی جو محفل ہے یہ میلاد پاک سے بھی اس کو نسبت ہے، اور سید نعیم شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ علیہ آپ تشریف فرما ہے، آپ کے والد گرامی کا عرس مبارک ہے، یعنی آج کی محفل جو ہے وہ دو نسبتوں والی ہے، عرس بھی ہے بزرگوں کا اور آقا علیہ السلام کا میلاد پاک بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، کس پر احسان کیا؟ اور تمہارے پیارے بھی آیت مبارکہ پر غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے، کس پر احسان کیا ہے؟ اللہ کی اس کائنات کے اندر 18,000 انواع و اقسام ہیں، اور بھی مخلوق، چرند بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق، پرند بھی اللہ کی مخلوق، حیوانات نباتات اللہ کی مخلوق، بے شمار اللہ کی مخلوق موجود ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر احسان بتا رہا ہے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اس پاک کلام کے اندر اپنی اس آیت مبارکہ کے اندر کیا توجہ دلائی ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بہت سی مخلوق ہے، چرند بھی مخلوق، کائنات کے اندر جمادات بھی مخلوق، حیوانات
حیوانات بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق، مچھلیاں بھی مخلوق، چونٹی بھی مخلوق، بے شمار اللہ کی مخلوق کائنات کے اندر موجود ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے، کن لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے، کن سے خطاب فرما رہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی کے اور بھی احسان ہے، یہاں احسان بتا رہا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا کھانا اللہ کی طرف سے، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کس کا احسان ہے؟ بولے اللہ کا احسان ہے، سارے کہیں اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کپڑے عطا فرمائے، یہ کس کا احسان؟ بولے اللہ کا احسان۔ کس کا احسان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں نا، ہاتھ عطا فرمایا نا، کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے۔ سب کا ایمان ہے نا، اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ آنکھیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ بولے اللہ نے۔ پاؤں کس نے عطا فرمائے؟ بولے اللہ نے۔ عقل کس نے عطا فرمائی؟ بولے اللہ نے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، کہ یہ خوبصورت جسم کس نے عطا فرمایا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ کائنات کے اندر جو انسانوں کے لیے مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی، اے اللہ تیرا احسان، یہ تیری نعمت۔ ہاتھ عطا فرمائے، اے اللہ تیرا احسان، یہ بھی تیری نعمت۔ پاؤں عطا فرمائے، اے اللہ تیرا احسان، یہ بھی تیری نعمت۔ خوبصورت جسم عطا فرمایا، اے اللہ یہ بھی تیرا احسان، یہ بھی تیری نعمت۔ اے اللہ پھر یہ تیرا احسان، احسان پر احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا ہے۔ اور بھی تو انسان ہے نا کائنات کے اندر، ہاں اور بھی تو ہے نا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی کائنات کے اندر ہے نا، انسان نہیں ہے، انسان ہے۔ یہودی بھی انسان ہے کائنات کے اندر، یہودی بھی موجود، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی موجود، جو پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، جو کہ باطل ہے۔ ہاں وہ بھی انسان ہے، بولے وہ بھی انسان ہے۔ عیسائی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ یعنی بے شمار مذہب پر کے عقیدہ رکھنے والے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر انسان موجود ہے، لیکن یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کیا بنایا؟ بولے مسلمان بنایا ہے نا، یہ اللہ کا احسان ہے نا ہمارے اوپر، مسلمان بنایا۔ یار وہ تو کریم ہے، اور بھی مخلوق بنا سکتا تھا، وہ بھی بنا سکتا تھا نا۔ ہم غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اے اللہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو نے ہمیں سالم جسم، صحیح سلامت جسم عطا فرمایا ہے، آنکھیں عطا فرمائی ہیں، پیر عطا فرمائے ہیں، ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ پھر تو نے ہم پر کرم فرمایا کہ تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے، میرا یہ احسان مانو۔ تو نے آنکھیں عطا فرمائی، تو نے یہ نہ کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ اے اللہ تو نے ہاتھ عطا فرمائے، تو نے یہ نہ کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ اے اللہ تو نے پاؤں عطا فرمائے، تو نے یہ نہ کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ اے اللہ وہ کون سا احسان ہے تو کہہ رہا ہے؟ مومنین سے خطاب فرما رہا ہے، اور مخلوق سے بھی خطاب نہیں فرما رہا۔ یہاں پر آیت مبارکہ پر غور کریں کہ مومنین کو خطاب کیوں فرمایا ہے، مومنین کو کیوں خطاب فرمایا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے نا اس آیت مبارکہ کے اندر، مومنین کو کیوں خطاب فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا، انہی میں سے انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ مومنین پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب اے اللہ کہ یہ تیرے اتنے بڑے احسان، اتنی تیری بڑی نعمتیں، اے اللہ تو نے کسی نعمت پر نہ کہا کہ یہ میرا احسان ہے، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اے اللہ کائنات کے اندر، تمام کائنات کے اندر اور بھی مخلوق تھی، کائنات کے اندر چرند پرند تھے، جمادات تھے، اور بھی مخلوق تھی۔ اے اللہ تو نے کسی مخلوق کو نہیں کہا، کافر بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی موجود تھے۔ تو یہاں پر کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو لوگوں سے خطاب فرما سکتا تھا۔ پورے قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر تو نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اے لوگو یہ کرو وہ کرو، اے لوگو میری بات کو مانو۔ لیکن تو نے یہاں پر صرف مومنین کو بتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ وہ جاننے والا ہے اور جانتا تھا، جاننے والا
والا ہے اور جانتا تھا. کیا جاننے والا ہے اور کیا جانتا ہے؟ قیامت تک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اللہ کو علم تھا میرے محبوب کی عظمت کو مانیں گے مومنین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، خلافت، حجاریات، حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، کی آمد، مرحبا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا نا، ہاں، کہ میرے محبوب کی عظمت کو، میرے محبوب کی شان کو، میرے محبوب کی عظمتوں کو بیان کریں گے. سرکار کے عاشق بیان کریں گے. سبحان اللہ. میرے محبوب کی عظمت کو بیان کریں گے، سرکار کے عاشق بیان کریں گے. کئی لوگ موجود ہوں گے میرے محبوب کی عظمت کو نہیں پہچانتے، میرے محبوب کی عظمت کو نہیں پہچانتے، میرے محبوب کی رفت کو نہیں پہچانتے. بلکہ حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے، اصل ایمان یہ ہے کہ محبوب کی جو عظمت اللہ نے بنائی ہے اسی عظمت کو ماننا اصل ایمان ہے. سبحان اللہ. محبوب کی عظمت کو بے شک، ماننا اصل ایمان ہے. بے شک. اچھا، آپ سے سوال ہے، اے لوگو، یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، کرتے ہیں نا دعویٰ؟ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں حضور کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اور بہت سے مذاہب ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. اے لوگو، کہ وہ مانتے تو اللہ کو ہے، پھر وہ مسلمان کیوں نہیں کہلاتے؟ وہ وحدت لا شریک. یہودی بھی مانتے ہیں اللہ کو، عیسائی بھی مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں. لیکن محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، پتہ یہ چلا کہ سرکار کی عظمت کو ماننا، جو مانے گا وہی مسلمان ہے. سبحان اللہ. سرکار کی عظمت کو، محبوب کی عظمت کو جو مانے گا. اگر کوئی کہتا رہے لا الہ الا اللہ، پڑھتا رہے نا صبح سے لے کر شام تک صرف لا الہ پڑھتا رہے، یا پڑھتا رہے لا الہ. عیسائی بھی پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے پڑھتے ہیں نا. آج کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب تک کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھا، لا الہ الا اللہ کو پڑھا، جب لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک وہ سارے کہتے رہے لا الہ الا اللہ، سارے کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے رہے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے، جب تک سرکار علیہ السلام کا نام نہیں لیں گے. جب محمد الرسول اللہ کہیں گے تب جا کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، مسلمان کہلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے. کس پر احسان کیا ہے؟ مومنین پر احسان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کو علم تھا میرے محبوب کی عظمت کو مانے گا وہی، میرے محبوب کی عظمت کو وہ مانے گا جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو سرکار کی عظمت کو ایسے مانے گا جس طرح میں نے محبوب کی عظمت کو بنایا، سبحان اللہ. جس طرح میں نے محبوب کی عظمت کو بنایا ہے. مومنین مانے گا. اسی لیے خطاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا ہے. اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اپنا یار عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. تم اور پیارے اسلامی بھائیو، اب پتہ یہ چلا کہ حضور کی عظمت کو ماننا اصل ایمان ہے. حضور کی عظمت کو ماننا اصل ایمان ہے. اچھا یارو، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، جب بندے کو موت واقع ہو جاتی ہے، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، قبر میں پہنچ گیا، جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے، گھر والے اسے اس کا جنازہ پڑھ کے کفن دفن دے کر اسے سوئے قبرستان لے کر چلتے ہیں. جب قبرستان پہنچتے ہیں اسے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے. جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، قبر کی موری بند ہوتی ہے، واپس احباب چلے آتے ہیں، سارے لوگ اسے قبرستان چھوڑ کر چلے آتے ہیں. تو یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو بندے کی قبر میں دو فرشتے آ جاتے ہیں جو اس سے سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے نا قبر کے اندر، ہوتا ہے نا سوال و جواب. علماء سے سننا ہے آپ نے، حدیث مبارک سنی ہوئی ہے. اب قبر کے اندر منکر نکیر آ گئے، مردے کو بٹھا دیا. اب سوال ہو رہا ہے. پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا. یار آئیں ہم اپنے رب کو پہچانے، ہم اپنے رب کو پہچانے.
रब को पहचाने कि अल्लाह का कितना एहसान है। यार मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। उसका एहसान यार और भी मखलूक बना सकता था, कोई और भी मखलूक बना सकता था। किसी यहूदी के घर पैदा कर देता, वो उसकी मर्जी, किसी ईसाई के घर पैदा कर देता, उसकी मर्जी, लेकिन उसका कितना एहसान है। अब मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, मुसलमान के घर में पैदा करने के बाद अपने महबूब का दामन हमारे हाथों में अता फरमाया, अपने महबूब का दामन हमारे हाथों में अता फरमा दिया ना। कितनी एहसान है यार, कितनी एहसान है। जरा हम गौर तो करें, अपने आप को देखें तो सही। रात को सोते वक्त हम सोचें तो सही, यार कितनी अल्लाह का मुझ पर एहसान है कि अपने महबूब की उम्मत में मुझे पैदा फरमा दिया, महबूब का मुझे उम्मती बना दिया, महबूब का दामन करम मेरे हाथ में अता फरमा दिया, महबूब का मुझे गुलाम बना दिया। सुभान अल्लाह, महबूब का मुझे गुलाम बना दिया। यार कभी हमने गौर किया, सोचा है कि कितनी एहसान है। हाँ, हम अपने रब को पहचाने, हम अपने रब को पहचाने। जब हय्या अलल सलाह की आवाज आए ना, जब हय्या अलल फलाह की आवाज आए तो काम छोड़ दिया, सारे काम छोड़ दिया। क्यों? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक, सुभान अल्लाह, नमाज के मेरे आका के आंखों की ठंडक। हाँ? और फरमाया कि कुरान, यार कुरान हमारे घरों के अंदर, आज हमारी मस्जिदें हमें पुकार रही है, हमारी मस्जिदें हमें पुकार रही है कि कहाँ गए वो अजाने देने वाले, कहाँ गए वो नमाजी, ये मस्जिदों को भरने वाले। आज कुरान हमारे घरों के अंदर रखा हुआ है, कुरान हमें पुकार रहा है, कुरान हमें सदा लगा रहा है। ऐ मेरे मुझे घर में रखने वाले, मैं तो आया था कि तू मुझे खोल कर देखता, मेरी जियारत करता, मुझे पढ़ता, मुझे सीने से लगाता। तूने मैं घर के अंदर अपने जाले में रखा हुआ है, कुरान को जाले में रख, बरकत मिलेगी जब कुरान को खोलेगा। मुस्तफा फरमाते हैं जिसने कुरान की जियारत की उसने मेरी जियारत। मुस्तफा क्या फरमाते हैं कि जिसने कुरान की जियारत की उसने मेरी जियारत की। यार आ रोजाना सरकार की जियारत कर, कुरान की जियारत तू करेगा। मुस्तफा का फरमान है कि जिसने कुरान की जियारत की उसने मेरी जियारत की। क्या कुरान सिर्फ रखने के लिए आया है? हाँ, सिर्फ घरों में रखने के लिए आया है? नहीं नहीं, रखें, बरकत मिलेगी जब कुरान को खोलेंगे, जब कुरान को खोल कर सीने से लगाएंगे। कुरान को खोलने का सवाब और है मोहतरम और प्यारे भाइयों, कुरान को खोलने का सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब मिलेगा, जियारत करने का सवाब मिलेगा, हाथ लगाने का सवाब मिलेगा। कुरान के एक हर्फ पढ़ेंगे, अल्लाह एक के बदले 10 नेकी अता फरमाएगा। हम जरा गौर तो करें, मोहतरम और प्यारे भाइयों, कितना एहसान अजीम है यार हम पर। मुस्तफ़ा का हमें उम्मती बना दिया, मुस्तफ़ा का हमें गुलाम बना दिया, मुस्तफ़ा के कदमों में हमें पहुंचा दिया। तो मोहतरम और प्यारे भाइयों, आका फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की क्या है? ठंडक है। नमाज क्या है? मेरे आंखों की ठंडक है। जब मुस्तफ़ा फरमा दे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और उम्मती जब अजान का वक्त हो तो वो अपने कारोबार में बैठा रहे। हमारा ईमान है ना अल्लाह की जात पर, ईमान है ना, सबका ईमान है। तवक्कल किसकी जात पर है? अल्लाह की जात पर है। रिस्क कौन देता है? हमारा ईमान है कि अल्लाह रिस्क देता है। जब अल्लाह, हमारा ईमान है रिस्क अल्लाह देता है, तो मैं फिर दुकान पर क्यों बैठा रहता हूँ नमाज के वक्त? मैं गौर करूँ ना, मेरा ईमान तो अल्लाह की जात पर है ना, मेरा तवक्कल तो अल्लाह की जात पर है ना, कि मैं जब अजान की आवाज आती है तो मैं अपनी दुकान पर क्यों बैठा रहता हूँ? तो जब मेरा तवक्कल अल्लाह की जात पर है, मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब बंदे को कब्रिस्तान ले जाया जाता है, जिसका इंतकाल हो जाता है, अब आप वापस चले आए, मुनकर नकीर कब्र में आ गए, मुर्दे को बिठाया, अब सवाल हो रहा है, कब्र के अंदर सवाल हो रहा है। क्या सवाल होगा हजरात गिरामी? पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन? सवाल होगा ना, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अब जवाब दे दिया रब्बी जल्ला। अल्लाह करे हमें कब्र के सवाल और जवाब आ जाए। फिक्र रोजी की ना किया करें। रिस्क कौन देने वाला है? हमारा तवक्कल है। जब हमारा तवक्कल है, रिस्क अल्लाह देने वाला है, तो हम फिर नमाज से क्यों दूर हैं? हम कुरान से क्यों दूर हैं? हम दीन से क्यों दूर हैं? आए अब दीन के साथ जुड़ जाएं, कुरान से मोहब्बत करें, नमाज से मोहब्बत करें, आका की जात पर दुरूद पाक पढ़े, फिर देखें कि कितनी करम होता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। अब मुर्दे को कब्र के अंदर पहला सवाल मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? बता। मुर्दा
اگر جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اب فرشتوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا ایک دوسرا فرشتے دوسرے سے کہتا یہ تو اللہ کو ماننے والا ہے، یہ تو اللہ کی ذات کو ماننے والا ہے، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والا تھا۔ اب چلیں کسی دوسرے مردے کے پاس، اس سے سوال و جواب کریں۔ جب پہلے سوال کا اگر جواب آ بھی گیا تو پھر دوسرا سوال ہوگا۔ سمجھیے گا، اس بات کو سمجھیے گا محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، سمجھیے گا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج سارے لوگ دین کا نعرہ لگاتے ہیں نا، سارے لوگ دین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں حاجی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں زکاتیں دینے والا ہوں۔ آج کی موجود ہیں بے شمار لوگ محترم پیارے اسلامی بھائیو، آقا کی حدیث مبارک عرض کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ 72 حدیث مصطفیٰ ہے، حدیث مصطفیٰ۔ ایک اور بھی حدیث ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اچھا یہ حدیث اب سارے کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، سارے کہتے ہیں پتہ کیا چلے کہ کون سچا ہے؟ سارے نمازیں پڑھنے والے، سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے، سارے روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، خیرات کرنے والے، حج کرنے والے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے، خیراتیں کرنے والے، پتہ چلے کہ کون سچا ہے۔ سرکار کا فرمان تو برحق ہے، سچا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ وہ بھی قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی روزے رکھنے والے ہوں گے، وہ بھی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی زکاتیں دینے والے ہوں گے، وہ بھی حج کرنے والے ہوں گے، وہ طرح طرح کی عبادتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن کرتے تو عبادت اللہ کی ہے۔ زکات بھی دیتے ہیں، عشر بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے باوجود جہنم میں جا رہے ہیں۔ پر کیوں؟ کبھی غور کیا؟ یار پڑھتے تو نماز ہیں اللہ کی، کرتے تو حج ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، لیکن جائیں گے جہنم میں کیوں؟ مصطفیٰ کا فرمان برحق ہے نا، سرکار کا فرمان برحق ہے۔ اب میں یہاں پر آ رہا ہوں محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اب اللہ اللہ کرنے والے بہت ہیں، بولیں اللہ اللہ کرنے والے بہت ہیں، روزے رکھنے والے بہت ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں، زکاتیں دینے والے بہت ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے والے بہت ہیں۔ اب جب بندہ قبر میں پہنچا، پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیا ربی اللہ۔ اب اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ روزے رکھا کرتا تھا، یہ حج کیا کرتا تھا، یہ زکاتیں دیا کرتا تھا، اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی دوسرے مردے کی خبر لے۔ نہیں، دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ اب اسلام کا نعرہ تو سارے لگاتے ہیں نا، سارے لگاتے ہیں اسلام کا نعرہ، ہاں سارے لگا رہے ہیں اسلام کا نعرہ۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے بتا؟ مردے سے پوچھا جائے گا، منکر نکیر پوچھیں گے۔ اب اس نے جواب دے دیا دین الاسلام۔ اب تو چھوڑ دینا چاہیے نا مردے کو۔ دین الاسلام، یہ رب کو ماننے والا ہے، ربی اللہ، یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دین الاسلام، اس کا دین اسلام ہے، اب اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں، اب تیسرا سوال ہوگا، اب تیسرا سوال ہوگا، غور کیجئے گا۔ اب تیسرا سوال ہوگا، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ بات بنے گی تیسرے سوال پر، نجات ملنی ہے تیسرے سوال پر، نجات چھوٹ ہونی ہے تیسرے سوال پر۔ اگر تیسرے سوال کا جواب دے گا تو پھر تیری جان چھوٹے گی۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اگر عقیدہ یہ رکھا نا کہ خدا کی عزت کی قسم کہ میرے آقا کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو تیری بربادی ہے۔ اگر یہ عقیدہ لے کر قبر میں گیا نا کہ سرکار کو کسی چیز کا ماضی علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک جنتی کا بھی پتہ ہے حضور کو، ایک جہنمی کا بھی پتہ ہے میرے حضور کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آخری جنتی کا بھی مجھے پتہ ہے اور آخری جہنمی کا بھی مجھے پتہ ہے، اور میرے سامنے ساری امت میری دکھا دی گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ عقیدہ لے کر قبر میں پہنچا نا کہ مصطفیٰ کو ماضی اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ لے کر گیا کہ ایک نماز کے اندر اگر مصطفیٰ کا خیال آ گیا تو نماز میری ٹوٹ جائے گی، اگر یہ عقیدہ لے کر گیا کہ شیطان کا علم ماضی اللہ ایسے بھی موجود ہے، محترم پہچاننا ہمارا کام ہے،
सरकार ने फरमाया ना 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो हम, अल्लाह ने हमें अकल अता फरमाई है, हम पहचान करें यार, दुनिया की सारी पहचान हमारे पास है, दुनिया का सारा कारोबार हम करते हैं, दुनिया के हर काम करते हैं, हमें पहचान है कि ये काम किस तरह होगा। अगर कोई जाए दुनिया का कोई काम करने के लिए, कोई मैकेनिक होता है, कोई मोटरसाइकिल का कारीगर होता है, वो काम करने के लिए जाता है, डायरेक्ट नहीं चला जाता, बल्कि जाकर पहले सीखता है, फिर जाकर काम करता है। जब दुनिया का काम सीख कर करते हैं हम, जब दीन का मामला है फिर हम गफलत के अंदर जिंदगी गुजारें क्यों यार? हमें मरना नहीं है, कब्र में जाना है, सरकार के हुजूर पेश होना है, सरकार के हुजूर पेश होना है। अब जान नहीं छूटेगी, तीसरा सवाल देंगे तब जान छूटेगी। तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल ये होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मुस्तफ़ा का चेहरा अनवर सामने होगा, मुस्तफ़ा करीम का दीदार करा जाएगा, पूछा जाएगा इनके बारे में दुनिया के अंदर तेरा क्या अकीदा था। बंदा जब मुस्तफ़ा करीम को पहचानेगा तब जाकर कब्र के अंदर जान छूटेगी। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की। मिलकर पढ़ लेना, मिलकर सय्यदी या मक्की या मदनी या करशी या हाशमी या मुतलबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। तो तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तेरा क्या अकीदा था? मुस्तफ़ा को पहचानता था या नहीं पहचानता था? गफलत के अंदर जिंदगी गुजारी थी, मुस्तफ़ा के गीत गाता था या नहीं गाता था? पहचान कौन करेगा मुस्तफा की? अब आखिरी बातें हैं, थोड़ी सी गौर कर लें कि पहचान कौन करेगा। यानी पहचान कौन करेगा? तो वही पहचान करेगा जो कह रहा है कि अगर नमाज के अंदर मुस्तफा का ख्याल आएगा तो नमाज टूट जाएगी। आपसे सवाल है कि वो पहचान करेगा? जिसने दुनिया के अंदर मुस्तफा को न पहचाना वो कैसे पहचान करेगा? मेरा अकीदा तो ये है, अहले सुन्नत जमात का अकीदा तो ये है, मोहतरम प्यारे नबी के अपने अकीदों को पहचाने। यहाँ पर एक और बात मैं अर्ज करता चलूं, हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लफ्ज़ जिगर है। मोहतरम प्यारे नबी भाइयों, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज किया गया, हुजूर सारे कहते हैं हम सच्चे हैं, सारे नमाजी हैं, कोई कुरान पढ़ने वाला है, कोई कुरान की तिलावत करने वाला है, कोई हज करने वाला है, कोई ज़कात करने वाला है, हुजूर हमें किस तरह पहचान हो कि 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती जो होगा फिरका, वो कौन सा फिरका होगा? हुजूर हमें बता दे, हम किस तरह पहचान करें? इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे नाना की जात पर जो कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ेगा वही जन्नती होगा। मेरे नाना की जात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा वही जन्नती होगा। तो मैं यहाँ पर अर्ज कर रहा हूँ कि पहचान मुस्तफा की किसको होगी? इसी को होगी जो माज़िल्ला अपनी किताबों में लिखे। अल्लाह ऐसे अकीदे से बचाए, बोले ऐसे अकीदे से बचाए जो किताब के अंदर लिख जाए कि शैतान का इल्म माज़िल्ला हुजूर के इल्म से ज्यादा है। ऐसे अकीदे पर कहें लानत। हाँ, अकीदा वो हो, मेरा अकीदा ये है, अहले सुन्नत जमात का अकीदा ये है कि जब तक हुजूर की जात पर दुरूद पाक ना पढ़े, सलाम ना पढ़े, नमाज नहीं होती। हाँ, उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद है, उलमाए से जाकर पूछे, हुजूर अत्तहियात पढ़ना वाजिब है ना नमाज के अंदर? अत्तहियात पढ़ना क्या है? उलमा से पूछे, वाजिब है, समझे कि फर्ज है। अत्तहियात का अगर एक लफ्ज भी छोड़ दिया तो फिर नमाज नहीं होगी। अत्तहियात का एक लफ्ज अगर छोड़ दिया नमाज नहीं होगी। जब हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो कहते हैं कि नहीं कहते? बोले ना, सारे पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। जब तक महबूब की जात पर सलाम नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। जब महबूब की जात पर सलाम नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो फिर कहता फिर के सलाम ना पढ़ो, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? वरफ़अना लका ज़िक्रक की है सदा, वरफ़अना लका ज़िक्रक की सदा जो है, अल्लाह ने फरमा दिया महबूब अब तेरी कोई तारीफ करे या ना करे, अब तेरे दरवाजे पर कोई झुके या ना झुके, ऐ महबूब तेरी अजमत को कोई माने या ना माने, मैं रब होकर कह रहा हूँ वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। क़यामत तक आने वाला हर बयान करने वाला, तकरीरें करने वाला, जहां पर मेरा जिक्र होगा मेरे जिक्र के साथ महबूब तेरा जिक्र होगा। क़यामत तक आने वाला हर तकरीर करने वाला वाइज है महबूब
میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. اے محبوب میرے ذکر کے ساتھ اذان ہوگی, میرا ذکر ہوگا, تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا. کوئی کلمہ پڑھے گا محبوب, میرا ذکر ہوگا, تیرا ذکر ہوگا. جنتیوں کی حوروں کے ماتھوں پر تیرا نام لکھا ہوگا, درخت کے پتوں پر محبوب تیرا نام لکھا ہوگا, عرش کے پاؤں پر محبوب تیرا نام لکھا ہوگا. اے محبوب مجھے میری اپنی قسم کہ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا اپنا رب ہونا ظاہر. تو میں عرض کر رہا تھا پہچان قبر کے اندر کس کو ہوگی؟ ہر کسی کو پہچان نہیں ہوگی. کلمہ پڑھ لے پہچان ہو جائے گی؟ نہیں. صرف نمازیں پڑھنے سے پہچان نہیں ہوگی. جو مصطفیٰ کریم کا میلاد منائے گا اسی کو پہچان ہوگی. جو مصطفیٰ کریم کا میلاد منائے گا اسی کو پہچان ہوگی. فتوے لگائے جاتے ہیں کہ آج میں کہتا ہوں کہ سارا سال فتوے خاموش ہوتے ہیں. سارا سال فتوے خاموش ہوتے ہیں. کسی کی بیٹے کی سالگرہ ہو رہی ہے, فتوہ نہ لگا. ہاں, بیٹے کی سالگرہ کر رہے ہو, فتوہ کسی نے نہیں دیا کہ یہ بیٹے کی سالگرہ کیوں کر رہے. جشن آزادی ہم مناتے ہیں, فتوہ نہیں لگا. ٹھیک ہے, منانی چاہیے جشن آزادی, ٹھیک ہے نا. آپ جائیں پیٹرول پمپ پر, بے شمار لائٹیں لگی ہوتی ہیں نا رات کے وقت, پیٹرول پمپ پر جائیں, کسی نے فتوہ نہیں لگایا کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے. سرکار کے میلاد پر اگر کوئی جھنڈے لگا دے, سرکار کے میلاد پر کوئی لائٹنگ کر دے, سرکار کی آمد پر کروڑوں بلکہ لاکھوں کروڑوں کا اگر کوئی خرچہ کر دے, تو یہاں پر فتوے زندہ ہو جاتے ہیں کہ اتنی فضول خرچی کرنے کی کیا بات ہے. یہ پیسے جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے, کسی مسکین کی مدد کر دیتے, کسی بیوہ کو دے دیتے. اتنی سرکار کے میلاد پر خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں جو خرچہ میلاد پر کیا ہے وہی اصل خرچہ ہے. اصل خرچہ تو وہی ہے نا جو سرکار کے میلاد پر خرچہ کیا ہے. اور صرف میلاد میں اور آپ نہیں منا رہے, یہ تو 1400 کئی سال سے میلاد سرکار کا آتا رہا, بلکہ 1400 کئی سال سے نہیں, سارے نبی آئے کہتے آئے سرکار کی آمد مرحبا. سارے نبی کہتے آئے, سارے نبی آدم علیہ السلام آئے سرکار کی آمد مرحبا کہتے آئے. شیش علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام آئے, یحییٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے. جتنے اللہ کے نبی رسول آئے آتے ہوئے کہتے آئے وہ محبوب آنے والا ہے, وہ محبوب آنے والا ہے, ہمارے بعد وہ محبوب آنے والا ہے. وہ محبوب آ جائے تو اس محبوب کی پیروی کرنا, اس محبوب کے قدموں میں گرنا. وہ محبوب آنے والا ہے, وہ محبوب آنے والے. سارے کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے, اور آمنہ کے گھر جلوہ گر ہو گئے. آمنہ کے گھر جلوہ گر ہو گئے. اور سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں, وہ محبوب جلوہ گر بن کر آئے اور یتیموں کا سہارا بن کر آئے, غریبوں کا سہارا بن کر آئے, مسکینوں کا سہارا بن کر آئے. میرے آقا غریبوں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں, مسکینوں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا پہچان اسے ہوگی جو یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا, جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا, جو مصطفیٰ کریم کے گیت گائے گا, جو یا نبی کہے گا, اسے پہچان ہوگی مصطفیٰ کی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اہل سنت جماعت, تمہارا جو عقیدہ ہے اہل حق کا عقیدہ ہے, وہ اہل حق کا عقیدہ ہے. اپنے اس عقیدے کو نہ چھوڑنا. یار گنہگار تو ضرور ہے, قیامت کے دن عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر, مالک ہم گنہگار تھے, ہم سیاہکار تھے, ہم بد اتوار تھے, ہم نمازیں ضائع کرنے والے تھے گنہگار, لیکن تیرے محبوب کے بے ادب نہیں تھے, تیرے محبوب کے بے ادب نہیں تھے. یار یہی ادب ہمارے کام آئے گا, یہی ادب ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. بندہ گنہگار ضرور بن جائے لیکن بے ادب نہ بننا, بے ادب نہ بننا. اللہ بے ادبوں سے بچائے, گستاخی سے بچائے, گستاخوں سے بچائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کو پہچانو یار, مصطفیٰ کریم کی عظمت کو پہچانو. میرے رب نے مصطفیٰ کریم کو کیسا عظمت والا بنا کر بھیجا ہے. یار جو سیرت بیان کی جا رہی ہوتی ہے نا, اس سیرت کو ابو جہل مانتا تھا نہیں مانتا؟ جب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے, سارے کفار کی امانتیں کس کے پاس تھی؟ کفار کی امانتیں حضور کے پاس تھی نا. ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں نا, کفار کی امانتیں حضور کے پاس تھی. کفار
हुजूर को ना मानने वाले अपनी अमानतें हुजूर के पास रखे। क्यों कि वो कुफार होकर अबू जहल भी सरकार को मानता था कि ये अमीन है, ये सादिक हैं, ये सच्चे हैं, ये इमानत की खयानत नहीं करते। जिस सीरत को तुम आज बयान करते हो और सीरत को अबू जहल मानता था। असल मानना है कि मेरे मुस्तफा की अजमत अल्लाह ने कैसी बनाई, मेरे मुस्तफा की असल अजमत कैसी बनाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा को सरापा मुर्जा बनाकर भेजा, सरापा मुर्जा बनाकर भेजा है। किसी नबी को किसी बस्ती की तरफ भेजा, ठीक है ना, किसी नबी को किसी कौम की तरफ भेजा, किसी नबी को किसी शहर की तरफ भेजा। लेकिन जब मेरे और आपके नबी दुनिया में जलवागर हुए, जब मेरे और आपके नबी दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, मेरे और आपके मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में जलवागर हुए, जब दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि ये जो मेरा महबूब है ये फलां बस्ती वालों के लिए है, ये फलां गाँव वालों के लिए है, ये फलां शहर वालों के लिए है। बल्कि जब आमना के लाल की बारी आई, कोई नबी आए किसी शहर की तरफ, कोई नबी आए किसी गांव की तरफ, कोई नबी आए किसी बस्ती की तरफ, जब मेरे और आपके महबूब की जब बारी आई, मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों दुनिया में भेजना था, दुनिया में जलवागरी होनी थी मुस्तफा की, तो मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों ये इरशाद नहीं फरमाया ये फलां बस्ती का नबी है, ये फलां शहर का नबी है, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब को हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, हाँ सिर्फ परिंदों के लिए रहमत नहीं है, मेरे आका सिर्फ जानवरों के लिए रहमत नहीं है, तमाम कायनात के अंदर जो भी है सब के लिए रहमत है। और उसी हुजूर की रहमत के सदके से काफिरों को भी हिस्सा मिल रहा है आज दुनिया के अंदर, उसी हुजूर की रहमत का सदका है, काफिरों को भी हिस्सा मिल रहा है। मोहतरम प्यारे नबी और मुसलमानों के लिए मोहतरम प्यारे नबी के दुनिया के अंदर भी रहमत, कब्र हशर में भी रहमत, क़यामत के दिन भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम रहमत होंगे। इसी महबूब से मोहब्बत कीजिए, इसी महबूब से मोहब्बत कीजिए। मोहतरम प्यारे नबी क्यों मोहब्बत कीजिए? आखिरी बातें हैं हदीस मुस्तफ़ा सरकार अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम जलवागर हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ये बयान फरमा रहे हैं, हदीस पाक फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम अबुल बशर अलैहिस्सलाम आप जलवागर होंगे, अर्श के दाएं जानिब तशरीफ फरमा होंगे, सब्ज़ हुल्ला ज़ेब तन किए हुए आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे कि मेरी औलाद में कौन जन्नत के अंदर जा रहा है, कौन जहन्नम के अंदर जा रहा है। आप देख रहे होंगे इतनी देर के अंदर मुस्तफ़ा के एक उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे या मुहम्मदा, क्या पुकारेंगे? या मुहम्मदा, या मुहम्मदा पुकारेंगे। हदीस मुस्तफ़ा पुकारेंगे कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपके उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जब मैं आदम अलैहिस्सलाम की पुकार सुनूंगा, आप फरमाते हैं कि जिस तरह माँ रोते हुए बच्चे की तरफ दौड़ती है मैं अपनी उम्मती की तरफ दौड़ूंगा। यार उम्मती गौर तो कर, कैसे शफीक आका है, कैसे रहीम आका है, कैसे प्यारे आका है। अल्लाह ने कैसे आका का हमें दामन अता फरमाया है, कैसे प्यारे महबूब का दामन हमें अता फरमाया है। तुझे तो फिक्र नहीं, तू नमाज छोड़ देता है, महबूब को तेरी भी आज फिक्र है, महबूब को तेरी भी आज फिक्र है। अम्मा आमना फरमाती है जब सरकार अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए, सरकार ने सजदा दिया, उलमा मौजूद है, सरकार ने सजदा दिया। सरकार की जुबान मुबारक से क्या अल्फाज निकल रहे थे? उम्मती उम्मती, अल्लाह मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, ज़हरी पर्दा, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ज़हरी पर्दा फरमाया, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा भी मौजूद थे और भी सहाबा कराम मौजूद थे। हज़रत सैयदना खुसम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, गौर कीजिएगा उम्मती, जरा गौर कर कि तू कैसे आका का उम्मती है कि महबूब अलैहिस्सलाम को हमारी फिक्र है, रातों को रो रो कर अल्लाह की बारगाह में हमारी मग़फ़िरत के लिए की दुआ फरमा रहे हैं। आज भी उलमा फरमाते हैं, आज भी उलमा फरमाते हैं मुस्तफ़ा अपने रोज़ा मुबारक के अंदर उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे हैं, मुस्तफ़ा उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे हैं अपने रोज़ा अनवर के अंदर।
تو محترم حضرت خستم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں وہ آخری صحابی ہوں سرکار علیہ السلام کو جب ہم نے قبر انور کے اندر اتارا تو میں سب سے آخر میں نکلا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں سب سے آخر میں نکلا. جب میں آخر میں نکلا میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, میں نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی, میں نے مصطفیٰ والدہا کے چہرے والے محبوب کی زیارت کی. آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کی, میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. جب میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا سرکار کے لب مبارک ہل رہے تھے, ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے کان کو قریب کیا, سنو مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں کان قریب لے گیا مصطفیٰ فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. امتی آج محبوب کیسے محبوب ہے. تو محترم نبی آپ فرماتے ہیں جس طرح ماں روتے ہوئے بچے کی طرف دوڑ کر آتی ہے تو میں دوڑ لگاؤں گا اپنے اس امتی کی طرف جس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں پہنچوں گا, میں کہوں گا کہ فرشتے ٹھہر جاؤ, میرے امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو. وہ فرشتے عرض کریں گے حضور اللہ کا حکم ہے, اللہ کا جو حکم ہوتا ہے ہم پابندی کرتے ہیں اللہ کے حکم کی. آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے اللہ تیرا وعدہ ہے اے محبوب میں تجھے راضی کروں گا. اے اللہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا وعدہ ہے اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے محبوب راضی کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اے فرشتوں جس طرح میرے محبوب چاہتے ہیں ویسا کرو, جس طرح میرے محبوب چاہتے ہیں آج ویسا کرو. فرشتے دوبارہ واپس میدان عمل پر لائیں گے اس امتی کو میدان عمل پر اب دوبارہ لایا جا رہا ہے. محترم اور پیارے اسلام بھائیو, نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی, گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. پہلے بھی گناہ زیادہ تھے, جہنم کا اعلان ہو چکا تھا, اب بھی گناہ زیادہ ہیں. فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. میرے مصطفیٰ اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے, پرچی نکال کر اپنے اس گناہگار امتی کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. جب مصطفیٰ پرچی رکھیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اعلان ہوگا یہ شخص جنتی ہو گیا ہے. اب فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو ذرا ٹھہر تو جاؤ, مجھے پوچھ تو لینے دو. یہ نورانی چہرے والی شخصیت ہے کون, یہ محبوب ہے کون جو مصیبت کے اندر میری مدد کر رہے ہیں. آقا کی بارگاہ میں عرض کرے گا حضور آپ کون ہیں. اور آقا فرمائیں گے تو مجھے نہیں پہچانتا, میں تیرا محبوب رحمت اللہ علیہ. یہ جو پرچی ہے تو دنیا کے اندر میری ذات پر درود و سلام پیش کیا کرتا تھا, تو دنیا کے اندر مجھ پر درود و سلام پیش کیا کرتا تھا. آج یہ وہی پرچی ہے. آج وقت ہے, آج ہمارے پاس وقت ہے. اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. یار ہم کیوں فضول زندگی گزاریں, کیوں فضول زندگی گزاریں. جب نماز کا وقت آئے تو ہم نماز کے لیے چلیں, ٹھیک ہے نا. جب صبح کا وقت ہو تو خود بھی اٹھیں, اپنی اولاد کو بھی اٹھائیں, قرآن کی تلاوت کریں. آپ کی بارگاہ میں آخری الفاظ ہیں. پنجتن پاک کے گھرانے یا سید ہیں, آل رسول ہے. پنجتن پاک کے صدقے سے یہ 5 باتوں پر عمل کر لیں, انشاءاللہ فائدہ ملے گا. پہلا کام تو یہ کریں کہ کبھی نماز ضائع نہیں کریں. نیت کریں سارے کہ میں نماز پڑھوں گا, انشاءاللہ میں نماز قضا نہیں کروں. پہلا کام, ٹھیک ہے نا. ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, ہم نمازی بھی ہیں نیازی بھی ہیں. پہلے نمازی بعد میں نیازی, ٹھیک ہے نا. ہم نمازی, ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ جو سنی ہیں یہ نمازیں نہیں پڑھتے, بے عمل لوگ ہیں. لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کے غلام ہیں, ہم پنجتن پاک کے غلام ہیں, ہم آقا حسین کے غلام ہیں. وہ آقا حسین کہ جنہوں نے اپنا سر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا لیکن نماز کو ضائع نہیں فرمایا. اپنا جان کا نذرانہ اسی دین کی خاطر, اسی نماز کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان تو کر دیا, نہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن نماز کو ضائع نہیں فرمایا. ہم اسی آقا حسین کے غلام ہیں, ہم نماز پڑھنے والے ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کریں. دوسرا سارے نیت کریں روزانہ, اگر ہو سکے تو پورے سپارے کی تلاوت کریں. اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم 4 دن میں تو ایک سپارہ ختم ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو, تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آقا کی ذات پر درود و سلام کو نہیں چھوڑنا, درود و سلام کو نہیں چھوڑنا. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ, کتنی دیر لگتی ہے 50 مرتبہ پڑھنے میں, جو 50 مرتبہ سرکار فرماتے ہیں میری ذات پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں آمنہ کا لال اس سے ملاقات کروں گا, مصافحہ فرماؤں گا. اور فرمایا جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ
शाम मेरी जात पर दुरूद पाक पढ़ता है, मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत फरमाऊंगा। और फरमाया जो 1 मरतबा मेरी जात पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जो 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जो 100 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है, ये बंदा निफाक से भी पाक है, जहन्नम से भी आज़ाद है। कल बरोज़ क़यामत उसे शुहदा के साथ रखेगा। और चौथा काम क्या करना है मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। अगर अल्लाह ने हमें, हमारे वालिदैन जिंदा है ना, तो हमारे फरमाया वालिद की नाराजगी रब की नाराजगी है, वालिद की नाराजगी रब की नाराजगी है। एक किताब के अंदर फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का है, ये फैज़ान मदीना हर महीने ये छपता है, माहनामा है। उसके अंदर लिखा हुआ था अगर किसी का वालिद किसी पर नाराज है ना, उसके फर्ज भी कबूल नहीं है। किसी का वालिद नाराज है ना किसी अपने बेटे पर, फर्ज भी पड़ेगा तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। हम गौर कर लें कि अगर अल्लाह ने हमारे वालिदैन जिंदा हैं तो आए हम उनकी खिदमत करके हम जन्नत हासिल कर लें। 5वां काम क्या करना है मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। 3 चीजें क्या फरमाया? 3 चीजें सिखाओ। क्या 3 चीजें सिखाओ? अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की तालीम दो और अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। 5वां काम क्या करना है कि अगर अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है ना, तो अपने एक बेटे को आलिम दीन बनाए। एक बेटे को तो आलिम दीन बनाए।